میں نے دوستوں سے شرط لگا کر محلے کی ایک نقاب پوش حسینہ سے اظہار محبت کی، مگر اس نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ میں نے بدلہ لینے کے لیے دوستوں سے اس لڑکی کو اغوا کروا لیا تاکہ اسے برباد کر کے بدلہ لے سکوں، لیکن اسی رات میری بہن کے ساتھ میں اپنے ہی محلے میں رہنے والی ایک خوبصورت سی نقاب پوش حسینہ پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ میں نے اسے گلاب کے پھول بھیجے، لیکن اس نے وہ میرے سامنے کچرے دان میں ڈال دیے۔ وہ لڑکی نہ جانے کیوں اتنی گھمنڈی تھی، اس کے انکار نے میرے اندر ضد سی پیدا کرتی تھی کہ یہ لڑکی خود کو سمجھتی کیا ہے جو اس نے میرے پھولوں کے بوکے کو کچرے میں پھینک دیا۔ میں نے اپنے دوستوں سے شرط لگائی کہ اس لڑکی کی اکڑ میں 1 ہفتے میں توڑ کر دکھاؤں گا۔ یہ 1 ہفتے میں میرے نام کی مالا جپتی ہوئی نظر آئے گی۔ میرے دوست کہنے لگے کہ یہ لڑکی بہت مغرور ہے، شاید اس لیے کہ یہ حسین بہت ہے، یہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتی۔ 1 ہفتہ کیا، تم 1 سال میں بھی اس کے پیچھے پڑے رہو، تب بھی یہ تمہیں لفٹ نہیں کروائے گی۔ میں نے شرط لگا لی۔ میرے لیے یہ کام اتنا بھی مشکل نہ تھا۔ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے میں لڑکیوں کو اپنا گرویدہ بنانے کا ہنر جانتا تھا، کیونکہ میری بہت سی لڑکیوں سے دوستی تھی، اسی لیے یہ کام مجھے بہت آسان سا لگا تھا۔ میں نے اس لڑکی کا فون نمبر حاصل کر لیا، اس سے بات کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی۔ میں اسے بہت کہتا تھا کہ مجھے وہ اچھی لگتی ہے، لیکن وہ میری کوئی بھی بات سننے کو تیار نہ تھی۔ میرا ہر داؤ اس نے ناکام کر دیا تھا۔ جیسے جیسے وہ مجھے منع کرتی، ویسے ویسے میری ضد بڑھتی جاتی کہ اسے اپنے سامنے ضرور جھکاؤں گا۔ پھر میں نے اس کا پیچھا شروع کر دیا۔ مجھے ہر حال میں اس لڑکی کو اپنے پیار میں مبتلا کرنا تھا۔ وہ صبح برقع نقاب میں کالج جاتی تھی تو میں اس کا کالج تک پیچھا کرتا تھا۔ اس کی چھٹی پر میں اس کے کالج کے باہر کھڑا ہو جاتا کہ شاید اسے میری محبت کا یقین آ جائے، لیکن وہ مجھے دبے لفظوں میں کئی بار ٹوک چکی تھی کہ میں اس کا پیچھا نہ کروں، مگر میں نے بھی ہار نہ مانی۔ مجھے ہر حال میں شرط جیتنی تھی۔ وہ لڑکی میرے لیے ایک ضد اور شرط تھی، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ ایک بار اس کا پیچھا کرتے ہوئے میں نے اس لڑکی کے ساتھ چلنا شروع کر دیا اور اس سے بات کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ میری بات نہیں سن رہی تھی، اسی لیے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تاکہ اسے اپنی محبت کا یقین دلا سکوں، لیکن اس نے پلٹ کر میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ کہنے لگی، آج کے بعد اگر میرا پیچھا کرنے کی کوشش کی تو تمہارا حشر بگاڑ دوں گی۔ وہ اس کے کالج کا ایریا تھا، وہاں موجود آنے جانے والے مرد بھی اکٹھے ہو گئے اور مجھے برا بھلا کہنے لگے تمہارے گھر میں بہن نہیں ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اب اگر تم اس لڑکی کے آس پاس بھی نظر آئے تو ہم تمہیں پولیس کو پکڑوا دیں گے۔ مجھے اس لڑکی کے تھپڑ اور میری اتنی جگ رسوائی نے پاگل سا کر دیا تھا۔ پہلے بات صرف شرط کی تھی کہ مجھے اسے اپنی محبت میں مبتلا کرنا ہے، لیکن اب بات میری انا پر لگی تھی۔ میں اتنے غصے میں تھا کہ جب تک اسے برباد نہ کر دیتا مجھے چین نہیں آنا تھا۔ میرے اندر جو اہانت کی آگ سی وہ لڑکی لگا چکی تھی، وہ شاید اس کی عزت کو پامال کر کے ہی ٹھنڈی ہوتی۔ میں نے اس کا پیچھا کرنا تو چھوڑ دیا تھا، لیکن میرا سکھ، چین، نیند سب کچھ مجھ پر حرام ہو چکا تھا۔ نفرت اور غصے کی جو آگ میرے اندر لگ چکی تھی وہ ایسی تھی کہ میرا چین چھین چکی تھی۔ میں نے ایک بار اپنے دوستوں کے ساتھ پلان بنایا کہ اس لڑکی کو اغوا کیا جائے، کیونکہ مجھے چین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ہر حال میں اس سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا تھا، لیکن میرے دوست اس کام کے لیے ڈر رہے تھے۔ میں اب یہ سوچ رہا تھا کہ کیسے اس لڑکی کے پاس جایا جائے، کیسے میں اس سے اپنا بدلہ لے سکوں۔ ایک بار مجھے یہ موقع بھی مل گیا۔ اس لڑکی کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، چہرہ تو نقاب میں چھپا ہوتا تھا، لیکن بس آنکھیں ہی نظر آتی تھیں، جس پر ہمارے محلے کا ہر لڑکا مرتا تھا۔ اس کے سفید دودیا ہاتھ دیکھ کر اس کے حسن کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کتنی حسین ہے، لیکن وہ اتنے ہی سخت مزاج کی تھی، کسی کو لفٹ نہیں کرواتی تھی۔ کئی لڑکوں نے اس کے لیے رشتے بھی بھیجے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پہلے شاید میں اسے چھوڑ بھی دیتا، لیکن اب تو ممکن ہی نہیں تھا۔
जब जब मैं उसे देखता था मेरे अंदर तो गोया कयामत सी गुजरने लगती थी। मेरा वो गाल दहकने लगता था जिस पर उसने थप्पड़ मारा था। एक बार मैंने किराए के चंद लड़कों को पैसे दिए और कहा कि इस लड़की को अगवा करके एक घर तक पहुंचा दे। मैंने एक खाली घर अपने इलाके से बहुत दूर बस एक रात के लिए ले लिया था। मुझे अपने अंदर अपनी बेइज्जती से लगी आग को बुझाना था। उसे मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ना चाहता था। मेरे वालिद का कपड़े का कारोबार था। पैसे की मुझे कमी नहीं थी। मैं कुछ आवारा दोस्तों की हमराही में आवारा ही हो चुका था, लेकिन अपने बाप से बहुत डरता था। मैं नहीं चाहता था कि वो लड़की मेरा चेहरा देखे, इसीलिए मेरा प्लान यही था कि जो कुछ करूँगा मुंह छुपा कर ही करूँगा। उन लड़कों ने उस लड़की को अगवा तो किया था, लेकिन मैं उस घर में उस लड़की का इंतज़ार कर रहा था। उन लड़कों ने उस लड़की को उसके कॉलेज की छुट्टी के बाद अगवा करना था, और जहाँ मैंने घर लिया था वो घर बहुत दूर था। 1 घंटे की मुसाफत थी। मैंने उन लड़कों से राब्ता किया तो मालूम हुआ कि वो उस लड़की को अगवा कर चुके हैं। ये कहकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। मैंने आज तक कभी ऐसा काम नहीं किया था, लेकिन बस थप्पड़ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं बड़ी बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रहा था। एक एक लम्हा मुझ पर भारी गुजर रहा था। बार बार मैं घड़ी देख रहा था, लेकिन मेरे इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने के बजाय बढ़ने लगी थीं। 1 के बजाय 2 घंटे गुजर गए। मैंने उन लड़कों को फ़ोन किया, लेकिन उनका सेल फ़ोन बिल्कुल ऑफ था। मुझे हैरत सी होने लगी कि उन्होंने फ़ोन क्यों बंद कर दिया था। वो लोग अभी तक पहुँचे क्यों नहीं थे। मैं बार बार कभी बाहर जाकर देखने लगता, कभी उन्हें फ़ोन करता, लेकिन उनके सारे फ़ोन बंद थे। मेरे दिल में अब जो ख़यालात आ रहे थे वो मेरी जान निकाल रहे थे। कहीं वो लड़के उस लड़की के साथ कुछ गलत ना कर दें। 3 घंटे गुजर चुके थे, लेकिन उन लड़कों से मेरा कोई राब्ता नहीं था। अब तो मैं बदहवास होकर जले पाँव की बिल्ली बना हुआ था। कभी घर के अंदर चक्कर काट रहा था, कभी बाहर सड़क पर जाकर देखने लगता था। अब तो शाम के 6 बज चुके थे। मुझे लगा शायद उन लड़कों ने उस लड़की को अगवा किया ही नहीं है, लेकिन आखिरी कॉल पर वो लड़का कह रहा था कि मेरा काम हो गया है। इसका मतलब तो साफ यही था कि वो अगवा कर चुके हैं। तो फिर वो उस लड़की को लेकर यहाँ क्यों नहीं पहुँचे थे। अब तो मेरी जान निकलने लगी थी, क्योंकि मगरिब हो चुकी थी। उन लोगों के फ़ोन अब तक बंद थे। मेरा दिल माहिए बेआब की तरह से मचल रहा था। मैं बेहद परेशान था। मेरे दिल में उस लड़की के लिए जो भी नफ़रत, बदले के जज्बात थे वो सब ख़त्म हो चुके थे। अब तो मुझे उसकी परेशानी लाहक थी। मैं वापस अपने घर चला गया। मैं पूरे रास्ते ये दुआ करता रहा कि वो अपने घर पर ही मौजूद हो। लेकिन जैसे ही मैं अपने घर की गली में दाखिल हुआ तो उसके घर के सामने बहुत सी औरतें खड़ी थीं। काफ़ी रश था। रात का अंधेरा छा चुका था। मेरा दिल यूं था कि सीना शुगाफ करके बाहर ही आ जाएगा। मुझे अपने कदम इतने भारी महसूस हो रहे थे जैसे उस घर पर टूटने वाली कयामत का जिम्मेदार मैं था। वो लड़की घर नहीं आई थी। उसके घर से रोने की आवाज़ों ने मेरा दिल दहला के रख दिया था। मुझे अपने किए पर पछतावा सा होने लगा। मुझे क्या ज़रूरत थी कि बदमाशों को पैसे देकर एक मासूम सी लड़की को उनसे अगवा करवाता। वो बदमाश थे। उसके हुस्न को देखकर बदनीयत हो गए होंगे। मैं अपने घर में दाखिल हुआ तो अम्मी मुझसे कहने लगी कि उफ़, आजकल की लड़कियां भी कैसी हैं। शक्ल से कैसी मासूम और पर्देदार थी, और कैसे शरीफ माँ बाप के मुंह पर कालक मलकर अपने यार के साथ भागकर चली गई। अम्मी की बात सुनकर मेरे दिल पर बड़े ज़ोर का घूंसा लगा था। वो लड़की बुरी नहीं थी। उस बेचारी के साथ जो भी जुल्म हो रहा था वो मेरी वजह से हो रहा था। मुझसे अम्मी ने खाने का पूछा, लेकिन मेरी तो भूख प्यास सब उड़ गई थी। मैंने कहा मेरे सर में दर्द है, मैं सोना चाहता हूँ। ये कहकर मैं अपने कमरे में चला गया, लेकिन मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैं आंखें बंद करता था तो मेरे सामने उस लड़की का चेहरा नजर आने लगता। मुझे लगता वो बदमाश उस लड़की के साथ बदकारी कर रहे हैं। वो रो रही है, उनसे अपनी इज्जत की सलामती के लिए भीख मांग रही है, बिलख रही है, लेकिन वो उस लड़की की इज्जत को तार तार कर रहे हैं। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। मेरा दिल इस कदर बेचैन हुआ कि उसके आंसू मेरी वजह से बह रहे हैं। उस लड़की पर आज गुजरने वाली हर अजियत का जिम्मेदार मैं था। पूरी रात मैंने कांटों पर बसर की थी। सुबह पड़ोस से रोने की बुलंद आवाज़ों पर मेरी आंख खुली।
میں جھٹ سے اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر آیا۔ میری امی پڑوس میں اس لڑکی کے گھر گئی تھی۔ میری چھوٹی بہن نے بتایا کہ بھاگی ہوئی لڑکی کی ماں اس کے صدمے سے مر گئی ہے۔ یہ سن کر تو مجھ پر ایک دم سے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ میں نے کیسے ہنستے بستے گھر کو اپنی ضد اور بدلے کی خاطر اجاڑ کے رکھ دیا تھا۔ میں برا لڑکا نہیں تھا، بس اس لڑکی کے تھپڑ کو میں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ ان لوگوں کے گھر پر تو کوہرام سا مچ گیا تھا۔ میرا دل دکھی سا ہو گیا تھا۔ 2 دن بیت گئے تھے، وہ لڑکی واپس نہیں آئی تھی۔ اب تک ان بدماشوں کا فون بند تھا۔ یہ 2 دن میں نے کس اذیت میں کاٹے تھے یہ میں جانتا تھا۔ 2 دن کے بعد اس کو اس کے گھر کے سامنے ایک نامعلوم شخص گاڑی میں چھوڑ کر چلا گیا، اور وہ گاڑی سے اترتے ہی وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ جس حال میں وہ لوٹی تھی اس کی اجڑی حالت پر محلے والوں کی روح کام گئی تھی۔ میں نے تو اسے آج تک دیکھا تک نہیں تھا، لیکن امی کے منہ سے ہی سنا تھا کہ اسے کالج سے اغوا کیا گیا تھا۔ 2 دن اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور پھر اسے گھر کے سامنے پھینک کر چلے گئے۔ وہ لڑکی بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ میرا یہ حال تھا کہ پشیمانی نے مجھے آن گھیرا تھا۔ میں نے جب اس بدماش کو فون کیا تو اس کا فون آن تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے یہ سب کیا کر دیا؟ تمہیں شرم نہیں آئی ایک لڑکی کو برباد کرتے ہوئے؟ تو میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا تم نے بھی تو یہی کرنا تھا، اسے اغوا کر کے بدلہ لینا تھا۔ بس اسے دیکھ کر ہم سب دوست اپنے ہوش ہی کھو بیٹھے۔ ہم نے سوچا تمہارا یہ کام بھی ہم ہی کر دیتے ہیں۔ تمہیں تو بدلہ ہی لینا تھا، وہ ہم لے چکے ہیں، اور بے فکر رہو، اس لڑکی کو یہ بھی بتا چکے ہیں کہ تمہارے کہنے پر ہم نے اس کے ساتھ یہ سب کیا ہے۔ اس گھٹیا شخص نے کمینگی سے ہنستے ہوئے کہا اور فون رکھ دیا۔ میرا دل چاہا میں اس شخص کا گلا دبا دوں۔ کیسا خبیث انسان تھا، میرا نام تک اس لڑکی کے سامنے لے چکا تھا، مجھ سے پیسے بھی لے کر کھا چکا تھا۔ مجھے اپنے کیے پر رونا آنے لگا۔ میری چھوٹی بہن جب اس لڑکی کے گھر سے آئی تو بہت دل برداشتہ سی تھی۔ کہنے لگی اس بیچاری کو کالج سے اغوا کیا گیا تھا، شرم نہیں آئی ان کمینوں کو یہ سب کرتے ہوئے؟ اس کی بیچاری ماں بھی اسی غم میں مر گئی۔ یہ سن کر مجھے اپنا آپ مجرم سا لگ رہا تھا، لیکن اگلی بات جو میری بہن نے کہی وہ سن کر میں بے اختیار سا ہو گیا تھا۔ کہنے لگی اللہ کرے جس نے زارا کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے اس کی بہن کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو۔ یہ سن کر تو میرا خون ہی کھول گیا۔ میں بے ساختہ اپنی بہن سے بولا کہ بکواس بند کرو، جو منہ میں آتا ہے بول دیتی ہو، اللہ نہ کرے کہ کسی لڑکی کے ساتھ بھی ایسا ہو۔ میرا دل ہی تو دہل گیا تھا۔ بات جب میری بہن پر آئی تو میں تڑپ کر رہ گیا تھا۔ میری امی کہنے لگیں تو کیا، وہ بھی کسی کی بہن بیٹی تھی نا جسے ظالموں نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا ہے۔ کہتی ہوں اس شخص کو ایک پل چین نہ آئے، اس کا خاندان بھی یوں ہی برباد ہو جائے جیسے اس نے اس معصوم بچی کا کیا ہے۔ میرا دل یوں تھا کہ گویا پھٹ جائے گا۔ میں وہاں سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میری ماں نے کہا کہ مجھے زارا کی حالت دیکھی نہیں جاتی، خون کے آنسو روتی ہے وہ بچی، دیکھ لینا، اس شخص کو بھی کبھی سکون میسر نہیں ہوگا۔ میں جب اپنے کمرے میں پہنچا تو میرا تنفس بری طرح سے چل رہا تھا۔ میرے اندر میرا ضمیر مجھ پر لعنت ملامت کر رہا تھا۔ چند ماہ میرے بہت اذیت سے گزرے تھے۔ مجھے یہ انکشاف بھی ہو گیا تھا کہ میں زارا سے محبت کرنے لگا۔ میں نے پورے 4 ماہ بعد اسے اپنے سامنے دیکھا تھا۔ وہ کالج جا رہی تھی۔ یہ ایک محض اتفاق تھا کہ وہ میرے سامنے آ گئی۔ بے ساختہ ہماری نظروں کا تصادم ہوا تھا۔ میں شرم سے پانی پانی ہو کر رہ گیا تھا، اور زارا، اس کی آنکھوں میں تو میرے لیے شدید نفرت تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر چلی گئی۔ میں گھر آیا تو بے کل سا ہو گیا تھا۔ محبت مجھے زارا سے ہو چکی تھی، ظلم بھی میں نے ہی اس پر کیا تھا۔ وہ جس حال میں تھی میری وجہ سے تھی، اسی لیے میں نے سوچا کہ اپنے جرم کا اعتراف اس کے سامنے کر لوں گا، اس سے شادی بھی کر لوں گا، اسے وہ عزت دوں گا جو میں اپنی حماقت کی وجہ سے اس سے چھین چکا ہوں۔ شاید میرے اندر ندامت کا احساس کم ہو جائے، کیونکہ جو ظلم زارا پر ہو چکا تھا اس سے کوئی بھی شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ میں نے سوچا مجھے ایک بار زارا سے بات کر لینی چاہیے۔ میں اسی ارادے سے اس کے کالج کی چھٹی کے وقت باہر کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی وہ کالج سے باہر آئی میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے کہا میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، بس ایک بار میری بات سن لو۔
وہ کہنے لگی کیوں سن لو تمہاری بات؟ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا تم مجھ سے محبت کرتے ہو، ٹھیک ہے میں تمہیں ایک ایڈریس دیتی ہوں، تم اس پر آ جانا، میں بھی دیکھ لوں تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو یا اپنی ہوس پوری کرنا چاہتے ہو۔ میں نے کہا بس ایک بار میری بات سن لو۔ میں اسے حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی اور مجھے ایک ایڈریس پر آنے کا کہہ کر چلی گئی۔ مجھے وہ ایڈریس دیکھ کر کچھ حیرت بھی ہوئی۔ وہ ایسی لڑکی تو ہرگز نہ تھی کہ مجھے تنہائی میں کسی جگہ بلاتی۔ وہ بہت شریف اطوار کی مالک تھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ اس نے مجھے تنہا ایک گھر میں کیوں بلایا ہے؟ وہ تو کبھی کسی سے تنہا نہیں ملتی تھی۔ بہرحال یہ تو سچ تھا کہ مجھے زارا سے محبت ہو چکی تھی، یہ بھی سچ تھا کہ میں اسے اپنانا چاہتا تھا۔ چلو اچھا ہے کہ میں اس سے بات کر لوں، اس سے معافی مانگ لوں، اس سے کہہ دوں کہ میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں، اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں زارا کے دیے گئے ایڈریس پر پہنچ گیا، لیکن پھر جو کچھ زارا نے میرے ساتھ کیا، میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ وہ اس گھر میں اکیلی تھی، ویسے ہی نقاب کر رکھا تھا، لیکن برقعے کے بجائے اپنا لباس پہن رکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ اس کے سوال پر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اعتراف محبت بھی کیا۔ کہنے لگی کہ بس ایک بات مجھے بتا دو کہ تم نے مجھے اغوا کیوں کروایا تھا؟ میں اس کے اسی سوال کا جواب دینے آیا تھا، لیکن اس کے پوچھنے پر نئے سرے سے شرمندہ ہوا تھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں تم سے، میں تم سے اپنے تھپڑ کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے ان لوگوں کو پیسے دے کر تمہیں اغوا کروایا تھا، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لوگ تمہارے ساتھ ایسا سب کچھ کریں گے۔ میری بس یہی بات اس نے سنی تھی اور پلٹ کر مجھے دیکھا۔ کہنے لگی میں نے تمہیں تمہاری بدتمیزی پر تھپڑ مارا تھا۔ میں نے کہا ہاں تم حق پر تھی، لیکن مجھے غصہ آ گیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ میری بات پر وہ نم لہجے میں بولی تمہیں غصہ آ گیا اور تم نے مجھے بھیڑیوں کے حوالے کر دیا۔ 2 دن میں نے کس اذیت میں گزارے ہیں جانتے بھی ہو تم۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ تمہاری بدتمیزی پر تمہیں تھپڑ مارا تھا اور تم نے مجھے درندوں کے حوالے کر دیا۔ میری وجہ سے میری ماں مر گئی۔ تم میری ماں کے قاتل ہو۔ اگر وہ لوگ میرے ساتھ بدکاری نہ کرتے تو تمہارے دیے گئے پتے پر چھوڑ جاتے۔ تم بھی اس وقت گھات لگائے اسی انتظار میں تھے کہ تم مجھ سے میری عزت چھین کر مجھ سے بدلہ لے سکتے۔ میری جگہ اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی ایسی بدتمیزی کرتا جیسی تم نے میرے ساتھ کی تھی اور وہ اسے یوں تھپڑ مار دیتی، تو کیا تم اس لڑکے کے حوالے اپنی بہن کو کر دیتے کہ جاؤ اور لے لو میری بہن سے اپنی غلطی کا بدلہ؟ تمہیں مجھے برباد کر کے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی اور میں یوں تھا کہ زمین کے اندر گڑ چکا تھا۔ میں نے کہا میں تلافی کرنا چاہتا ہوں، تم سے نکاح کر لوں گا۔ میری بات پر اس نے مجھے قہر بھری نظروں سے دیکھا۔ کہنے لگی تمہیں کیا لگتا ہے اتنا کچھ تمہاری وجہ سے سہنے کے بعد میں تم سے شادی کروں گی تاکہ یہ اذیت مجھے ہر وقت تڑپاتی رہے؟ وہ ابھی مجھ سے بات کر ہی رہی تھی کہ اس کمرے میں پولیس انسپکٹر اور میرے گھر والے بھی داخل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ وہ لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میری والدہ نے سب سے پہلے میرے پاس آ کر میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا، پھر میرا گریبان پکڑ کر مجھے خود پولیس کے حوالے کر دیا۔ میں 1 مہینے بعد رہا ہوا تھا۔ میں مولوی صاحب کے سامنے بیٹھا تھا۔ جب مولوی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو زارا اپنے نکاح میں قبول ہے، میں نے اس سے نکاح کر لیا تھا۔ میری والدہ نے نہ جانے کیسے اسے راضی کیا تھا، لیکن وہ میری رہائی پر مان چکی تھی۔ میں نے اپنے اس گناہ سے توبہ کر لی تھی جس نے مجھے میرے گھر والوں کی نظر میں بھی گرا دیا تھا۔ شادی کی رات میں نے پہلی بار زارا کو دیکھا تھا۔ وہ بے حد حسین تھی۔ سب سے پہلے میں نے ہاتھ جوڑ کر اس سے پھر سے معافی مانگی۔ اس بار وہ چپ تھی۔ پھر کچھ دیر بعد بس اتنا کہنے لگی کہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر میں تمہیں یہاں نظر آ رہی ہوں تو صرف تمہاری ماں کی وجہ سے۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ جب ان کے بیٹے کی وجہ سے تمہاری عزت اور آبرو گئی ہے تو عزت بھی وہی دے گا۔ شاید میری سزا تھی، شاید کہ کبھی زارا کے دل میں میرے لیے محبت کا جذبہ اجاگر ہو جائے۔
میرا پیغام ہر اس نوجوان کے لیے ہے جو اپنی ہی غلطی کے نتیجے میں تھپڑ کھا کر اسے انا کا مسئلہ بنا کر لڑکیوں کو برباد کر دیتے ہیں، اور ان کے گھر والے اپنے گناہگار لڑکوں کے عیب چھپا کر ان کی شادی کسی اور سے کر دیتے ہیں، اور وہ لڑکیاں ان کی وجہ سے بدنامی کا داغ لیے اپنے گھروں میں ہی بیٹھی رہتی ہیں۔ کہ خدا را عورت ذات کو کھلونا مت سمجھے، وہ بھی ایک جیتا جاگتا وجود ہے، اسے اپنی انا کی تسکین کے لیے برباد مت کریں۔